بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو درود پاک بتاؤں گی جو کہ جمعے کے دن پڑھنے سے اس کا بے حد اجر و ثواب ہے، بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ درود پاک آپ کے لیے میں پیش کرنا چاہوں گی، اس کے ساتھ ہی میں چند احادیث مبارکہ بھی پیش کروں گی۔ اسی موقع پر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ کلمہ طیبہ ہے۔ اب جس طرح کلمہ طیبہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں، بالکل اسی طرح ذکر اللہ، ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نور الہی کا ایک جلوہ اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی کا مظہر ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ضرور بھیجیں۔ اس سے پہلے میں مزید آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاؤں، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور لائک کر دیں اور شیئر ضرور کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ مزید لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے، سنیں گے، اور اس سے زیادہ وہ درود پاک پڑھیں گے تو اس کا ثواب یقیناً آپ کو بھی ضرور ملے گا۔ درود پاک کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ درود پاک کی فضیلت اس قدر ہے کہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی امتی صدقے دل، محبت اور خلوص سے درود شریف پڑھتا ہے تو آن واحد میں یک کے بعد دیگرے 3 قسم کے دریاؤں میں غوطہ لگا کر نور اعلی نور ہو جاتا ہے۔ نور توحید کا دریا، نور نبوت کا دریا، نور ولایت کا دریا۔ اللہم کہنے سے امتی اسماء حسنہ کی فضیلت کو پا لیتا ہے، فضائل کو حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ درود شریف کا یہ مبارک لفظ پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کی تلاوت ہو گئی۔ اس نور میں توحید کا نور، اس میں ذات کا نور اور صفاتی اسم کے انوار چمک رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب امتی صلی علی محمد ان کے الفاظ مبارک پڑھتا ہے تو پھر اسے بہت بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور رسالت ان فضیلت کے دریا میں غوطہ کھاتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو اس کے دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ خوشبو رحمت الہی ہے۔ جب امتی درود شریف ایک بار پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 نعمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 درجے بڑھائے جاتے ہیں۔ اور جب امتی وعلی آل محمد وبارک وسلم کہتا ہے تو فضل کرم اور کرامت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، اور اس کا ظاہر و باطن پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور وہ ایک نئے لباس سے نوازا جاتا ہے، اور یہ لباس دنیاوی نہیں بلکہ یہ لباس نورانی ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے خزانے سے 3 انمول تحفے عطا ہوتے ہیں، رحمت، فضل و کرم، بے پایا شفقت، اور اسی طرح دربار رسالت سے یہ 3 تحفے عطا ہوتے ہیں، سلامتی، شفا، مغفرت۔ اسی طرح فرشتوں سے بھی یہ 3 تحفے عطا ہوتے ہیں، رحمت، سلام، حفاظت۔ درود پاک ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے، جتنی ہم اس کی فضیلت بیان کریں کم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کے درجے بلند فرمائے گا۔ روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ حضرت انس
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر ایک عظیم نور عطا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب کریم کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا اس نے خیر کی اپنی جگہوں کو ڈھونڈ لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تم میں سے وہ شخص ہر مقام پر ہر جگہ میرے زیادہ قریب ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا، اور تم میں سے جو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو کہ اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے جیسے تمہارے پاس ہدیے آتے ہیں۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے حضور یہ درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی نے فلاں کا بیٹا ہے فلاں قبیلے کا ہے بھیجا ہے، اور میں اس درود پاک کو نور کے سفید صفحے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو اس لیے کہ یہ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجہ وسیلے کی دعا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس پر اللہ خود درود پاک بھیجتا ہے، اس کے لیے 7 زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز چرند پرند شجر و حجر دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے روانہ کرتا ہے، ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی شب میں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں تو سوئی گر گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی تلاش کرنے لگی۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے تشریف لاتے ہی سارے گھر میں روشنی ہو گئی اور سوئی مل گئی۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوگا جو حضور کو نہ دیکھ پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل ہے۔ عرض کی بخیل کون؟ فرمایا جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ یہ احادیث مبارکہ کتاب بخاری شریف اور مسلم شریف اور اسی طرح کی مشہور کتابوں سے لی گئی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے قطرے اور ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا چھوٹا سا درود پاک بتاؤں گی جس کو پڑھنے سے 80 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن مجھ پر 80 بار یہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور مزید فرمایا کہ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار یہ درود پاک پڑھیں
تو اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حوالہ کتاب القول البدیع جلد نمبر 1، آب کوثر حدیث نمبر 42۔ جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ وہ درود پاک یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اس درود پاک کو ضرور پڑھیں، اللہ تعالی ہم پر اس کو پڑھنے سے بے شمار کرم عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی ہمارے 80 برس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ اس کو 80 بار پڑھ لیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو بیٹھ کہ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے 80 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جمعے کے دن کا میرا ایک چھوٹا سا تحفہ تھا آپ سب کے لیے، اس کو ضرور پڑھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ میں شیئر بھی کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور لائک ضرور کر دیجیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔